بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ کیسی عظیم الشان بات ہے کہ آپ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقام ذلت کا کبھی نصیب نہیں ہوا، بلکہ ہر میدان میں آپ ہر طرح معزز و مظفر ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن بالمقابل اگر مسیح کی حالت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیسی ذلت پر ذلت نصیب ہوئی ہے۔ بسا اوقات ایک عیسائی شرمندہ ہو جاتا ہوگا جب وہ اپنے اس خدا کی حالت پر غور کرتا ہوگا جو انہوں نے فرضی اور خیالی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ عیسائی اس تعلیم کو جو انجیل میں بیان ہوئی ہے اور اس خدا کو جس کے واقعات کسی قدر انجیل سے ملتے ہیں رکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ترجیح کیوں کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی تعلیم ہے کہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دو۔ اب اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرو تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کیسی بودھی اور نکمی تعلیم ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، بعض سے متوسط درجے کے لوگ اور بعض سے اعلیٰ درجے کے لوگ۔ انجیل کی تعلیم صرف بچوں کا کھلونا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس قدر قوت عطا فرمائے ہیں ان سب کا موضوع اور مقصود یہی ہے کہ وہ تمانچے کھایا کرے؟ انسان تبھی بنتا ہے کہ وہ سارے قوا کو استعمال کرے، مگر انجیل کہتی ہے کہ سارے قوا کو بیکار چھوڑ دو اور ایک ہی قوت پر زور دیتے جاؤ۔ بالمقابل قرآن شریف تمام قوتوں کا مربی ہے اور برمحل ہر قوت کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ مسیح کی اس تعلیم کے بجائے قرآن شریف فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح، الشورى آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے، مگر عفو بھی کرو تو ایسا عفو کہ اس کے نتیجے میں اصلاح ہو، وہ عفو بے محل نہ ہو۔ مثلا ایک فرما بردار خادم ہے اور کبھی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے ادا کرنے میں نہیں کرتا، مگر ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاوے اور نہ صرف پیالی ہی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چائے سر پر بھی پڑ جاوے تو اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آقا اس کو سزا دے، بلکہ اس کے حسب حال سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دی جاوے۔ ایسے وقت پر موقع شناس آقا تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے نوکر کو شرمندہ ہونا پڑے گا، لیکن کوئی شریر نوکر اس قسم کا ہے کہ وہ ہر روز نقصان کرتا ہے، اگر اس کو عفو کر دیا جاوے تو وہ اور بھی بگڑے گا، اس کو تنبیہ ضروری ہے۔ غرض اسلام انسانی قوا کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور انجیل اندھا دھند ایک ہی قوت پر زور دیتی چلی جاتی ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی۔ غرض حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے، تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے۔ مال کی طرف دیکھو، نہ ممسک بناتا ہے نہ مصرف۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کا نام ہی امتم وسطا رکھا گیا ہے۔ پھر دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے دل کی بات تو بادشاہ ہی جانتا ہے، مگر جس پر وہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا اپنے رضامندی کے آثار جس پر دکھاتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کو مقرب کہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے قرب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسرے کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ عطایا اور نعمات جو آپ کو دیے گئے ہیں سب سے بڑھ کر ہیں، اور جو اسرار آپ پر ظاہر ہوئے اور کوئی اس حد تک پہنچے ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی کو دیکھ لو کہ کس قدر عظیم الشان پیش گوئیاں اس میں موجود ہیں۔ حضرت مسیح کا بار بار خیال آتا ہے کہ یہ نادان عیسائی کس شیخی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ان کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسیح تو دعوی بجائے حضرت مسیح کا تو دعوی بجائے خود محدود ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ ضربت علیہم الذلہ کی مصداق آپ کی دعوت کی مخاطب قوم تھی۔ یہ دعوت تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی نمبرداری یا پتی داری کا دعویٰ کرے۔ اب ان کی ہمت، استقلال اور توجہ اسی دعویٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ اب اس ہمت اور بلند نظری اور توجہ کا مقابلہ کرو۔ کیا یہی خدا کی شان ہے؟ کیا یہی خدائی کی شان ہے کہ یہودیوں کے 4 گھروں کے سوا اور کسی کی اصلاح کے لیے بھی نہیں آئے؟ خدا کے حسب حال تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دعوت کا میدان بڑا وسیع ہوتا۔ خیر بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے ہی دعوت صحیح، مگر اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی کیا ہوئی۔ غور کیا جاوے اور انجیلی واقعات پر نگاہ کی جاوے تو یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں ذلیل ہونا پڑا، دشمنوں پر کامیابی نہ ملی، انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اور قصہ پاک ہوا۔ اس خدا کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ آپ ہر میدان میں مظفر و منصور ہوئے، آپ کے دشمن آپ پر کبھی قابو اور غلبہ نہ پا سکے اور آپ کے سامنے ہی ہلاک ہوئے۔ آپ کو بھیجا ایسے وقت میں گیا جبکہ زمانہ آپ کی ضرورت کو خود ثابت کرتا تھا، اور اٹھائے ایسے وقت گئے جبکہ کامل اصلاح ہو چکی اور آپ اپنے فرض منصبی کو پوری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز آپ نے سن لی۔ پھر مسیح کی طرف دیکھو، آپ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں اور ایلی ایلی لما سبقتنی کی فریاد کرتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی 30 روپے پر اپنے پاک استاد کو پکڑوا چکا ہے اور پطرس صاحب لعنت بھیج رہے ہیں۔ مسیح کے لیے وہ نظارہ کیسا مایوسی بخش ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کے جانثار رفیق کس طرح پر اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں۔ ایسے وفادار اور فرما بردار اصحاب اور رفیق کس کو ملے؟ اور یہ وفاداری اور اطاعت میں فنا کہ اپنی جانوں تک دے دینے میں دریغ نہ کیا، آپ کی ذاتی قوت قدسی کا ثبوت ہے جو مقابلہ کرنے سے مسیح میں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ پھر اسرار کی طرف نگاہ کرو، جس قدر اسرار اور رموز قرآن شریف میں، تورات اور انجیل میں وہ کہاں۔ پھر قرآن شریف تمام امور کو صرف دعوی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا جیسے کہ تورات یا انجیل جو دعویٰ کرتی ہے، بلکہ قرآن شریف استدلالی رنگ رکھتا ہے۔ کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور مستحکم دلیل نہ دی ہو۔ جیسی قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت اپنے اندر ایک جذب رکھتی ہے، جس طرح پر اس کی تعلیم میں معقولیت اور کشش ہے، ویسے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں۔ غرض میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کامل اور مؤثر نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح پر اب بھی وہی خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان اور انعام کیا، اور اس طرح پر اب بھی اس کے فضل و برکات کے انعام ہو رہے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ جو فریق اس حق کی مخالفت کرتا ہے اور اسے مفتری کہتا ہے، وہ جس قدر مخالفت چاہیں کریں، مخالف الہام سنائیں، ان کو آخر معلوم ہو جائے گا کہ غالب وہی ہوتا ہے جس کو خدا نے اپنا نور اور فضل دے کر بھیجا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت اور عادت کے موافق اس قوم پر اپنا فضل کرے گا جس کو اس نے منتخب کیا ہے، وہی دنیا پر پھیلے گی، اور وہی قرآن شریف، اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وارث ہوگی۔ دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے 3 طبقے ہوتے ہیں، سابق بالخیرات، مقتصد اور ظالم۔ سابقین کو نشانات اور معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو قرائن اور حالات موجودہ سے پہچان لیتے ہیں۔ مقتصدین کو کچھ حصہ روشن دماغی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تاریکی کا، اس لیے وہ دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔
مگر تیسرا طبقہ جو ظالمین کا ہوتا ہے وہ چونکہ بہت غبی اور پلید ہوتے ہیں، بجوز مار کھانے کے وہ نہیں مانتے۔ یہ قسم کا جبر ہوتا ہے جو ہر مذہب حق میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ظالمین بجوز اس کے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت مسیح کے لیے تیتاؤس رومی کا اتفاق ہو گیا۔ موسیٰ کی قوم جو پہلے ہی سے مزدوریوں اور فرعون کی سختیوں سے نالاں تھی، اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لینا اپنی نجات کا موجب سمجھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب بھیجتا رہا، کبھی طاعون، کبھی زلزلے، مختلف طریق پر انہیں منوایا، اور اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظالمین کو اللہ تعالیٰ اس طریق پر سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرقہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور غبی بھی۔ اس وقت بھی یہ فرقہ زیادہ ہے جو نشانات خدا نے ظاہر کیے ان پر بھی جرا کرتے ہیں۔ کسوف و خسوف کی حدیث کو مجروح قرار دے دیا، لیک رام کی پیش گوئی پر اعتراض کر دیا۔ ہر نشان جو ظاہر ہوتا ہے اعتراض کر دیتے ہیں، مگر خدا تو سب کا مرشد ہے، اس نے تیسری صورت اور آخری حجت اختیار کی ہے جو طاعون ہے۔